Hello students, today we will discuss another Muslim thinker, Avicenna, also called Ibn Sina. آپ شیخ بو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں. یورپ میں آپ کو اویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ 6 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بخارا پہنچے. ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا. 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا. ابن سینا نے مطالعے سے تصوف، طبیعیات، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور ما بعد طبیعیات میں اس قدر کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کی علمیت کی مثال دینے لگے. 21 سال کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں کمال حاصل کر لیا اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا. آپ کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ الشفا، یعنی آپ کی لکھی ہوئی مشہور کتاب کا نام الشفا ہے اور وہ 18 جلدوں پر مشتمل ہے اور اسے انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے. ویسے تو آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. الشفا میں آپ نے مختلف علوم، فلکیات، طبیعیات، ما بعد طبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی ہے. آپ کی بہت سی تصانیف کے ترجمے یورپ کی کئی زبانوں میں چھپ چکے ہیں. آپ کے تعلیمی تصورات کیا تھے؟ ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا صحیح ترین ذریعہ قرار دیتے ہیں. یعنی وہ علم اتھینٹک ہے جو عقل کے معیار پر پورا اترے اور جس کو لاجیکلی ڈسکرائب کیا جا سکے، جس کے بارے میں دلیل سے ثابت کیا جا سکے. وہی چیز اتھینٹک ہے، مستند ہے، معتبر ہے. آپ کے خیال میں عقل ہی حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کردہ معلومات کی منظم صورت میں ہمارے سامنے اس کو پیش کرتی ہے. یعنی حواس خمسہ سے جو معلومات ہم لیتے ہیں اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، تبھی وہ ایک آرگنائزڈ فارم میں ہمارے سامنے آتی ہے. آپ کے خیال میں علم کا سرچشمہ عقل مؤثر ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا منبع کیا ہے؟ عقل ہے. اور عقل کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے. عقل مؤثر انسان کے طبعی میلان اور فطری صلاحیت کے ساتھ مل کر چھٹی حس کی صورت اختیار کرتی ہے اور علم کو قابل فہم شکل میں پیش کرتی ہے. یعنی اس کو انڈرسٹینڈیبل بناتی ہے کہ جس کو ہم سمجھ سکیں، اس کا فہم حاصل کر سکیں. آپ کا تصور قدر کیا ہے؟ یہ تو تصور علم تھا. تصور قدر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے. قدر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ویلیوز، اقدار. کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم پسندیدہ قرار دیتے ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. تو مسلم مفکر کے طور پر آپ کے نزدیک ہر وہ چیز پسندیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے یا جو اس کی نظر میں پسندیدہ ہے. نظام تعلیم میں اسی قدر کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہوگی. عبادات اسلامی کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص یعنی نیت صاف ہو آپ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول مقاصد تعلیم ہیں. بیسک مقاصد تعلیم کیا ہیں؟ کہ طالب علموں کو عبادات اسلامی کا پابند بنایا جائے اور فکر اور عمل دونوں میں مخلص ہو وہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہو. تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد، یعنی اگر ہم ان کے مقاصد تعلیم یا آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کو ڈسکس کریں تو آپ کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. وہ تمام بنی نوع انسان کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خداوند تعالیٰ کو یاد رکھا جائے. پھر اس کے بعد دوسرا مقصد تعلیم کیا ہے؟ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا. یعنی طالب علم کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کرے تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے. یعنی جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے.
ان کی نظر میں علم کے بغیر عمل بیکار ہے، لہٰذا علم و عمل میں ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ اگر علم بغیر عمل کے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے نزدیک مقاصد تعلیم تھے۔ ابن سینا کا وضع کردہ نصاب تعلیم کیا ہے؟ آپ نے براہ راست و نصاب کے حوالے سے ہمیں کوئی معلومات نہیں دیں، لیکن آپ نے علوم کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے: اعلیٰ علوم، دنیوی علوم اور وسطی علوم۔ اعلیٰ علوم ایسے علوم ہیں جن کی بنیاد حکمت و دانش ہے، ان میں فلسفہ، منطق اور اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں، اور ان کا مادے سے یعنی دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیوی علوم کون سے ہیں؟ علم کیمیا، علم طبیعیات اور علم طب ہیں، جن کا مادی دنیا سے تعلق ہے۔ یعنی اعلیٰ علوم کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیوی علوم کا مادی دنیا سے تعلق ہے۔ اور وسطی علوم کیا ہیں؟ جو درمیانے درجے کے ہیں، یعنی ایسے علوم جن کی بعض خصوصیات اور پہلو جو ہیں وہ مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض خصوصیات کے حوالے سے وہ غیر مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً علم ہندسہ، علم فلکیات اور فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ ابن سینا کا بیان کردہ حکمت تدریس یا طریقہ تدریس یا ٹیچنگ میتھڈولوجی کیا ہے؟ یعنی پڑھانے کے کیا طریقے ہونے چاہیے؟ آپ خود بھی ایک ٹیچر تھے، طب اور فلسفہ کا درس دیتے تھے۔ ان کی عملی زندگی پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے عام اساتذہ کی طرح رات کا ایک حصہ مطالعے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یعنی اس زمانے میں عام اساتذہ جو تھے وہ رات کے وقت پڑھائی کیا کرتے تھے، اور آپ نے بھی رات کا ایک حصہ جو تھا وہ اسٹڈیز کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور آج بھی ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے اگر ہم نمایاں کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں۔ طلبہ کے لیے وہ کیا ہدایات دیتے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ ریاکاری سے بچیں، یعنی دکھاوے سے بچیں۔ دکھاوے کے لیے علم حاصل نہ کریں کہ دنیا کو دکھانا ہے تو ہم نے اتنی ڈگریز لے لی ہیں، یہ اتنی سندیں لے لی ہیں، ایسا علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نیک نیتی سے علم حاصل کریں، اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے علم حاصل کریں۔ دوسری بات، اسلامی عبادات کی پابندی کریں جس میں نماز و روزہ شامل ہیں۔ تیسری چیز، جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے۔ مثلاً کھانا پینا ہے، وہ ایک جسمانی لذت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، اس سے آگے نہ لے کے جایا جائے، کیونکہ جب وہ لذتوں کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جسمانی صحت کو نقصان دیتے ہیں۔ اگر اوور ایٹنگ ہو جائے گی، موٹاپا ہو جائے گا تو وہ جسمانی صحت پر برا اثر ڈالیں گی۔ اس کے بعد عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا سے بے نیازی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ حقیقی سعادت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم و معرفت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا سے بے نیازی بہت ضروری ہے، دنیا سے لاپرواہی ضروری ہے۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ تو ابن سینا نے اس معاملے میں وصیت کی ہے، جو شاگردوں کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہے، وہ وصیت سنیں، اس کے الفاظ سنیں غور سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے۔ یعنی فوکس جو ہے، آپ کی زندگی کا محور جو ہے وہ رضا الہی ہے۔ ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو، اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے۔ یعنی آپ کو خواہش ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اور اس کے لیے جستجو کریں، ایفرٹ کریں، عبادات کریں۔ اس کے بعد پاؤں جما کر کھڑے رہنا چاہیے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت کیا ہے؟ نماز ہے۔ سب سے بہتر سکون کس میں ملتا ہے؟ روزے میں۔ سب سے مفید نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور سب سے فضول کوشش دکھاوا ہے۔ جب دنیا کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں یا صدقے دیتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا، یعنی اوور ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے کہ فضول مقابلہ برائے مقابلہ ہو، اس طرح دل کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے، نیک نیتی سے کیا جائے، اور بہترین نیت وہ ہے جو علم سے پیدا ہو۔ لذتوں کا استعمال صرف اس غرض سے کرنا چاہیے کہ طبیعت کی اصلاح ہو، یعنی وہی جو پہلے بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو بھی لذتیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں وہ اس حد تک ہی ہونی چاہیے جس سے ضرورت پوری ہو سکے۔
آدمی کا وجود قائم رہ سکے یا اس کی نسل آگے بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ قواعد شریعہ کی پابندی میں خلل نہ آنے پائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو شرعی قوانین ہیں ان کی پابندی کی جائے اور اس میں بریک نہ آئے، وہ تسلسل کے ساتھ اس کی پابندی کی جائے، اور جسمانی عبادات کا ہمیشہ پابند رہنا چاہیے۔ تو یہ ان کے بیان کردہ تعلیمی تصورات، مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، حکمت تدریس اور شاگردوں کے بارے میں، یعنی اسٹوڈنٹس کے بارے میں ان کی بیان کردہ نصیحتیں ہیں۔ ابن سینا کو آج ہم نے ڈسکس کیا، جو کہ 980 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1038 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اسی سلسلے کی اگلی کڑی کو پڑھیں گے۔ علامہ زرنوجی کے بارے میں نیکسٹ لیکچر آپ کو دیا جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔